بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. ناظرین، پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہمارا دین اسلام ایک امن پسند دین ہے. دشمن قوتیں پاکستان میں بد امنی پھیلانے کی بہت کوشش کرتی ہیں، مگر ہماری بہادر افواج اور بہادر قوم ان کو ہر محاذ پر ناکام کرتی ہیں. پاکستان میں لفٹ اسلام آباد ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ پاکستان کا سافٹ امیج پوری دنیا کے سامنے رکھنا ہے. میں پاکستان ہوں اور امن میری پہچان ہے، یہ ان کا سلوگن ہے اور اس کو لے کر وہ پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر بنانا چاہتے ہیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چیئرپرسن لفٹ اسلام آباد مس آسمہ ملک. ان کا ساتھ دے رہی ہیں مس عروج ثاقب، CEO اینڈ فاؤنڈر ہیں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار مینٹورز ایکسیلنس. بریک کے بعد ناظرین ہمیں جوائن کریں گی سیکریٹری جنرل لفٹ اسلام آباد مس فوزیہ ایوب. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں چیئرپرسن لفٹ اسلام آباد آسمہ ملک سے. جی میڈم، آپ ہمیں بتائیے لفٹ اسلام آباد بیسیکلی ہے کیا، اور یہ جو آپ کا سلوگن ہے میں پاکستان ہوں اور امن میری پہچان ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا ہے. میرا نام آسمہ ملک ہے، میں CEO لفٹ اسلام آباد کی. میں یہاں آپ لوگوں کو لفٹ اسلام آباد کے بارے میں بتاتی چلوں کہ لفٹ اسلام آباد ایک سوشل ویلفیئر والنٹیئر آرگنائزیشن ہے جو اسلام آباد کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے. وی آر ورکنگ ود ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہر اس ایکٹیویٹی میں کام کریں جو اسلام آباد کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام. ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے پیس ود لفٹ، اس میں ہم امن اور عالمی ہم آہنگی کے لیے اسلام آباد سے 10 لاکھ لوگوں کے پیس پٹیشن پہ سائن کرا رہے ہیں. ہمارا مقصد پاکستان کا اصل پرامن چہرہ دنیا کے سامنے لے کے آنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا ایک پرامن قوم کے طور پہ حقیقی روح کے ساتھ اس کی ہم نمائندگی کریں. اس پروجیکٹ میں پیس ود لفٹ کے حوالے سے میں یہاں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ اب تک ہمارے ساتھ ڈفرینٹ منسٹرز نے، گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا، کیونکہ یہ پروجیکٹ ان لائن ہے ود پرائم منسٹر ویژن ریاست مدینہ کے ساتھ. جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو امن کا گہوارہ قرار دیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی جو ہے وہ پاکستان کو امن کا علمبردار سمجھا جائے. تو انشاءاللہ یہ ایک ہماری کوشش ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اس پیس پٹیشن کو ہم باقی شہروں میں بھی لے کے جائیں گے. صحیح. اچھا مس عروج، یہ بتائیے کہ آپ ان کے ساتھ لفٹ کے ساتھ جڑی ہیں، کیسا پایا ہے آپ نے لفٹ کو، کیا سمجھتی ہیں کس طرح یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے اور کس طرح یہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہتر بنا سکتا ہے؟ پہلے تو بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ بلایا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ نیریٹو اپنی قوم سے شیئر کر سکیں. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں، دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایکچولی ہے کیا. انفارچونیٹلی ہم جس دور میں رہتے ہیں وہاں پہ گرے ریالٹی بہت زیادہ ہے. میڈیا کا آن سلاٹ اتنا ہے اور آپ کو پتہ ہے ویسٹڈ انٹرسٹ، ویسٹڈ پاورز کتنی ہیں جو پاکستان کے ایکچوئل امیج کو ٹارنش کر رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ لفٹ اسلام آباد کی ایسے میں یہ کاوش کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور جو کہ پاکستان ہے. دوسرا، پاکستان کی یوتھ جو ہمارا ہیومن پوٹینشیل ہے جس میں ہم ٹیپ کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے پیس لونگ نوجوان ہیں ہمارے. تو اس پیس پٹیشن کے ذریعے وہ ایک دنیا کو امیج جائے گا. اب آپ سوچیں کہ اگر 2 ملین کی آبادی ہے، اس میں سے 1 ملین لوگ یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جی ہم امن پسند لوگ ہیں اور ہم اس کو اپنائیں گے. پٹیشن خالی یہ نہیں کہ آپ نے ایک سگنیچر کر دیا، دیٹ از این انڈر ٹیکنگ این اوتھ ود یور سیلف کہ جی میں انشور کروں گا، کیونکہ آپ پاکستان کے ایک امیج کی بات کریں. ہم بڑے پراؤڈ پاکستانی ہیں کہ جی ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کو اون کرتے ہیں اور اسی جذبے اور پیشن کے ساتھ ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ٹیررسٹ ہمیں ڈکلیئر کیا جاتا ہے یا جو ہمیں ٹیبو کیا جاتا ہے، ایسی چیز نہیں ہے. جو ان کے ساتھ جڑ کے میں نے دیکھا کہ جو نوجوان ہمارے آگے آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ جس جگہ پہ ہم جاتے ہیں مطلب اٹ از سو اوور ویلمنگ کہ آپ یہ دیکھیں چاہے بزرگ ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے نوجوان ہیں، جب وہ یہ سنتے ہیں کہ پاکستان کو آپ امن کا علمبردار بنا کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں تو دے آر جوائننگ ہینڈز، چاہے وہ ہاسپٹل ہیں، تو چاہے وہ اسکولز ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ واٹ یو سی دا ٹرو ایسنس آف پاکستان، کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ واقعی محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ واقعی امن پسند لوگ ہیں. اور جب یہ پیس پٹیشن دنیا میں جائے گا تو یہ جو امیج ہے، جو ٹرو امیج ہے، وہ لوگوں کو نظر آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ اپنے آپ میں یہ بہت بڑی اونس ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ایک ایسا ادارہ جو
اسلام آباد کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے اور پھر اس بہتری کو پورے پاکستان کے لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے. پھر نوجوانوں سے شروع کریں یا عام لوگوں سے شروع کریں اور ہر لیول پہ اس کو لے کے جائیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے, اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی, کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امن کی پہچان ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں, تو دس از دے ہیو ٹو کم ٹوگیدر, اور اس میں سب نے مل کے جو پیس پٹیشن ہے وہ ہم سب نے ہی سائن کرنی ہے, آپ نے, میں نے, اور مل کے پاکستان کا یہ جو امیج ہے وہ دنیا کو دکھانا ہے. آپ کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ پروجیکٹ ہم انٹرنیشنل پیس ڈے پہ 21 سپٹمبر 2021 کو ہم ریکویسٹ کریں گے پرائم منسٹر عمران خان سے کہ وہ اس پہ اپنے فائنل سگنیچر کر کے اس کو کمپلیٹ کریں, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ بھی یہی ہے کہ 21 سپٹمبر انٹرنیشنل پیس ڈے تک ہم 10 لاکھ لوگوں سے اس پیس پٹیشن پہ سائن کرا کے پاکستان کو ایک پرامن ملک کے طور پہ دنیا کے سامنے لے کے آئیں. بالکل صحیح. اچھا, آپ اس پروگرام کے ذریعے یوتھ میں کیا تبدیلی دیکھنا چاہتی ہیں؟ اچھا, ہم کیونکہ لفٹ اسلام آباد بہت عرصے سے یوتھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو میننگ فل ایکٹیویٹیز میں انگیج کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا زیادہ کام بھی یوتھ کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ چاہے وہ پلانٹیشن ڈرائیو ہے یا وہ ہماری کووڈ میں ماس ڈسٹریبیوشن کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یوتھ کی بڑی ہیوی پارٹیسپیشن ہوتی ہے ہمیشہ, اور ہم نے یہ چیز فیل کی کہ عدم برداشت جو ہے بہت بڑھتا ہے. تو پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے, یونٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے, ٹوگیدرنیس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ بہت کی رول پلے کرے, کیونکہ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے نہیں اور ایک قومی سطح پہ نہیں سوچیں گے, آپ پاکستان کو اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. اور ہر بچہ پاکستان کا, ہر شہری جو ہے, یہ نیشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان کو سوچے. بالکل ٹھیک. اچھا مس روز, یہ بہت ایک زبردست مشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے امیج کو اپنے پوری دنیا کے سامنے پازیٹیو جو ہے وہ پیش کرنا ہے. کس طرح عام بندہ جو ہے وہ اس لفٹ کے ساتھ جڑ سکتا ہے جس طرح آپ کام کر رہی ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں, کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ جڑ سکیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ بھائی یہ جو نیریٹو ہے, یہ نیریٹو اپنے آپ میں ہی جوڑنے والا ہے. دیکھیں, امن خالی پاکستان کا یا دنیا کے کسی ایک کونے کا مسئلہ نہیں ہے. امن از فار دا انٹائر ورلڈ. ہم سب اسی دنیا میں رہ رہے ہیں, اور جتنی پیسفل یہ دنیا ہوگی اتنی ہی خوشگوار زندگی, چاہے وہ پاکستان کے باشندے ہیں یا وہ بارڈر پار کے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے کے ہیں. تو ایک یہ چیز سمجھنا کہ یہ ہم سب کا نیریٹو ہے, اور یہی ہم کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ یہ پیس پٹیشن کی ضرورت کیا تھی. ضرورت یہ تھی کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو یہ احساس دلایا جائے, جو ہمارے بزرگ ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ پیس پریویل کرے, تو وہ جو ہمارے اندر جذبات ہیں ان کو کلیکٹیو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے شو کیس بھی کیا جائے, اور ساتھ ساتھ اپنے یوتھ کی مینٹورنگ بھی کی جائے. ابھی جیسے بڑی اسما نے خوبصورت بات کی کہ انٹالرنس ہے یا پیشنس نہیں ہے یا کوہیژن نہیں ہے, ڈائیورسٹی نہیں ہے یا انکلوژن نہیں ہے, وہ سب چیزیں موجود ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پروجیکٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ لفٹ اسلام آباد نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا. اس میں کوئی بھی بندہ, بہت مختلف جگہیں ہیں, جیسے سینٹورس پہ ہماری پیس بک پڑی ہوئی ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ اویلیبل ہے. دے کین کم, دے کین سائن اٹ, اور اسکولوں میں اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں یہ جائے گی تاکہ اسٹوڈنٹس اس کا پارٹ بنے. دیکھیں نا, جب ایک انسان لکھ کے ایک چیز کو اون کرتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی اس کا خیال بھی رکھتا ہے, ایک احساس بھی ہے. ایک آپ نے اپنے ساتھ وعدہ کر لیا, ایک ملک کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ آپ امن پسند شہری بنیں گے, اور پھر ساتھ ساتھ وہ گائیڈ لائنس, وہ مینٹورنگ کہ جی آپ نے کس طرح سے بننا ہے. خالی یہ ایک پیس پٹیشن تو ایک ڈاکومنٹ ہے, لیکن جو لفٹ اسلام آباد کی ہسٹری ہے وہ سب ایریاز میں, جیسے ابھی انہوں نے بتایا, چاہے وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہے, چاہے وہ ویمن کی اکنامک امپاورمنٹ ہے, چاہے وہ اسلام ایریاز میں ایجوکیشن ہے, چاہے وہ اسلام آباد کی خوبصورتی ہے, چاہے وہ کرائم ریٹ کو کنٹرول کرنا ہے, چاہے وہ ایس ایم ایز کو اسٹرینتھن کرنا ہے. تو یہ ایک آرگنائزیشن کی ایک ہسٹری آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس ہسٹری میں آپ سوسائٹی کے ہر ایریے کو خوبصورتی سے ٹچ کر رہے ہیں. یہ پیس ہی بلڈ ہو رہا ہے نا. اگر اکنامک وائبلٹی آئے گی تو کرائم ریٹ کم ہوگا, لوگوں میں سکون ہوگا, تو ایک جو شہر ہے وہ خوبصورت ہوگا. اس شہر سے ہم چاہتے ہیں ہم باقی شہروں میں جائیں, باقی شہروں سے ہم چاہتے ہیں پورے ملک میں جائیں. اور یہ جو گلوبل پیس کا نیریٹو ہے وہ خالی پاکستان کا نہیں ہے. فرام ہیئر اٹ کین گو, گلوبل جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ ہی مل سکتا ہے, کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ جو اب ڈیجیٹل ورلڈ بن گیا تو اس میں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ماشاء اللہ پاکستان کے لوگ کتنے پرو ایکٹیو ہیں اور کتنا ان میں جذبہ ہے اور کتنا اچھا وہ کام کر رہے ہیں. اور سب لوگ جو پاکستانی جو بھی سن رہے ہیں, ہمارے بچے, بزرگ, مائیں, بہنیں, سب وہ سب آئیں اور اس میں آ کے شامل ہوں. انہیں کی سگنیچرز کی ہمیں ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین, پروگرام کا یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے. ابھی پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا, تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا مس آسما یہ بتائیے کہ میں پاکستان ہوں اور امن میری پہچان ہے، اس سلوگن کو آپ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروانا چاہتی ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں آپ؟ اچھا، اس میں اس پروجیکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ انشاءاللہ سم ویئر میں ایک ڈیٹ ہوگی اکارڈنگ ٹو جو ہماری اسکول یونیورسٹی جب اوپن ہوگی فل سوئنگ میں ہوگی. ہم چاہیں گے کہ ایک دن ہم اس کو وٹنس کروائیں اس پروجیکٹ کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے. دیٹ ول بی سم ویئر ان مئی. اس میں ہم ایک دن میں 4 لاکھ سگنیچرز اس پیس پٹیشن پہ کرا کے اسے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں رجسٹر کرائیں گے اور پاکستان کا نام ہم امن قوم کے طور پہ دنیا کے سامنے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے جنرل سیکرٹری لفٹ اسلام آباد مس فوزیہ نے. بہت شکریہ میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی یہ ایکٹیویٹی کے بارے میں لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے اور آپ کس طرح اس کو مزید آگے بڑھا سکتی ہیں؟ جی بالکل، جیسے اقبال نے کہا کہ ریاض ہستی کے ذرے ذرے سے ہے محبت کا جلوہ پیدا. تو جب ہم نے یہ انیشیٹو لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ طاعون کی طرح پھیلی ہوئی جو بیماریاں ہیں، جو دہشت گردی ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو فرقہ واریت ہے، اب ہمیں ایک دفعہ اس سے ہٹ کے اس سارے کو نگیٹ کر کے ملک کے قوم کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے اور پاکستان کا امیج ہم نے بلڈ کرنا ہے. تو لوگوں نے ہمیں بہت اچھا جو ہے وہ سارا تاثر دیا اور بہت اچھی طرح سے ہمیں خوش آمدید کہا. اور جب ہم نے اس کو 4 دسمبر کو لانچ کیا تو ڈی سی صاحب جب خود تشریف لائے تو ان کا آنا بھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی اور ان کے اس وقت کے جو الفاظ تھے وہ بھی ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی لوگوں کے لیے. اور جو اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہی ایوان قائد میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے آئے. اور جب ہم نے اس کو لیٹر فارمل اس کی ایک ایگزیکیوشن کی، ایک فارمل انوگریشن کی سینٹورس میں، جس میں ہمیں جو ہماری وزیر مملکت محترمہ زرتاج گل صاحبہ ہیں انہوں نے جوائن کیا اور خود جو آپ کے ہمارے جو ICCI کے پریزیڈنٹ ہیں سردار الیاس صاحب انہوں نے جوائن کیا. تو اس وقت جو ماحول تھا خود سینٹورس کے اندر وہ دیکھنے کے قابل تھا. اور اس کے بعد لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں یا ملک کو اور ہماری قوم کو اس کا کیا فائدہ ہے. تو اب باقاعدہ وہاں جو کتاب ہے وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے سینٹورس میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو، اور جتنے بھی وزٹرز سینٹورس میں آتے ہیں تو وہ فخر محسوس کرتے ہیں اس پہ دستخط کر کے. صحیح. اچھا مس، آپ اس میں مزید کیا بہتری کر سکتی ہیں؟ کس طرح نوجوانوں کو، لوگوں کو اس طرف آپ اٹریکٹ کر سکتی ہیں کہ لوگ بڑھ چڑھ کر اس پٹیشن پہ سائن بھی کریں اور اس کا حصہ بھی بنیں؟ دیکھیں، ہم جو ہیں جو کہ مسلمان ہیں اس حساب سے محبت اور امن اس کا جو ہے یہ واحد پیغام ہے جو ہم دنیا کو دے سکتے ہیں اور جس سے پوری دنیا میں جو ہے وہ امن قائم بھی ہو سکتا ہے اور تمام تر پریشانیوں کا حل بھی یہی ہے. اگر ہم SDGs کی بات کرتے ہیں تو UN اب SDGs کا فارمولا لایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں SDGs کا یہ 17 پوائنٹس کا فارمولا پہلے دے دیا تھا. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ پیس ہے، سب سے امپورٹنٹ امن ہے. کیونکہ جب تک امن قائم نہیں ہوتا کسی معاشرے میں تب تک وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا کسی بھی میدان میں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے سوشل ہو، چاہے اکنامکس کی بات کریں، ہم بزنس کی بات کریں. جب تک امن قائم نہیں ہوتا. اور امن کب قائم ہوتا ہے؟ جب مذہبی رواداری ہوتی ہے، جب برداشت ہوتی ہے، جب ہمارا جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے تو امن قائم ہوتا ہے. تو جب ہم اس کے بارے میں بات کریں، اس میں جتنی اویئرنیس دیں گے، اس میں ہم میڈیا میں اویئرنیس دیں گے، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، اور خود میڈیا اپنے اینڈ پہ بھی ایسے پروگرامز کر سکتا ہے اور ان پروگرامز میں بھی شرکت کر سکتا ہے جو ہم پورے اسلام آباد میں جگہ جگہ کر رہے ہیں. جیسے ہم نے ایوان اقبال میں کیا، سینٹورس میں کیا، فردر اسلام آباد کے اور پلیسز پہ بھی اس کو کریں گے. اس کو ڈفرینٹ پلیسز میں کرنے کا مقصد بھی یہی ہے اور مین ہبس میں کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہمارا پیغام پہنچے اور وہ اس میں شامل ہوں. کیونکہ بینگ مسلم کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا
کہ وہ لڑائی اور جھگڑے کی طرف جائے، کیونکہ دیکھیں امن کا بھی، پیس کا بھی لیول ہے. آپ کے گھر کا پیس، آپ کے محلے کا پیس، آپ کے معاشرے کا پیس، آپ کے ملک کا پیس، اور پھر گلوبل پیس اس کے بعد میں آتا ہے. تو جب ہم اویئرنیس دیں گے، جب ہم لوگوں کو بتائیں گے، تو میں نہیں سمجھتی کہ لوگ اس طرف نہیں آئیں گے. اور جیسے لوگوں نے ہمیں خود کال کرتے ہیں، اب لوگ ہمیں خود کال کرتے ہیں، خود انٹریکٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، فیس بک پر، سوشل میڈیا پہ، انسٹا میں ہمیں خود پوچھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا مس آسمہ، یہ بتائیے کہ کیا کیا ہرڈلز آپ کو درپیش ہوئی ہیں اس پروجیکٹ کے لیے جو آپ نے یہ مشن اٹھایا ہے؟ یہ بہت پوری دنیا میں بہت اچھا، اس کو ہم کہیں گے پازیٹیو امیج آپ پاکستان کا پوری دنیا کے سامنے رکھ رہی ہیں. اچھا، اس پروجیکٹ کا مین پرپز بھی یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں پازیٹیو میسیج دیں پاکستان کے بارے میں. اینڈ جب سے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے الحمدللہ، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ مینجمنٹ میں ہو یا گورنمنٹ لیول پہ ہو، چاہے وہ ہماری یوتھ کی پارٹیسپیشن ہو، ہر بندے نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے. اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. ہر بندہ آگے بڑھ کے آیا اور ہم سے کہتے ہیں کہ بتائیں ہم اس پروجیکٹ میں کیسے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی سب سے زیادہ خوبصورت بات تو یہی ہے. اس پروجیکٹ میں ارسپیکٹیو کہ کسی کا کلچر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہمارے جو پیس امبیسڈرز آئے ہیں اس میں ہمارے پاس ہندو کمیونٹی کے بھی ہیں، مسلم کمیونٹی کے بھی ہیں، اور ہر طرح کی ہر کمیونٹی سے لوگ ہمارے پاس ہیں. اور اگر ہم اس کو ایک معاشرے کے اس پہ دیکھیں تو ماشاء اللہ اتنی اچھی طرح سب بچوں نے مل کے کام کیا. ہمارے پیس امبیسڈرز نے، جن کا کام یہ ہے کہ اس پہ سگنیچرز کروائیں گے وہ. بالکل ٹھیک. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت بہتری آئے گی. اور جہاں تک ایک پازیٹیو امیج دنیا کو دینے کی بات ہے، تو دشمن قوتیں اس کوشش میں ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیں. بٹ وی نو دیٹ وی آر پیس لونگ، اٹس اے پیسفل کنٹری، بٹ دس نیریٹو نیڈ ٹو بی اسپریڈ. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ میسج دینے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ جو ہمارا جو پیس پٹیشنز ہیں، جب ہم اس پہ سائن کریں گے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسفل کنٹری ہیں اور ہم یہ ایک پازیٹیو امیج دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جوائن ان کریں، سائن کریں، اور انشاءاللہ کہ ہم پاکستان کو امن طور پہ حقیقی روپ کے ساتھ دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. لفٹ اسلام آباد کی کاوش بھی آپ نے دیکھی. میں پاکستان ہوں اور امن میری پہچان ہے. سب سے درخواست ہے کہ اس مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کا حصہ بنیں، سائن کریں اور اس میں شامل ہو جائیں، اور گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ بات ہم درج کروائیں گے کہ پاکستان ایک امن کی پہچان ہے. آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.